أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ٹھیک ہے. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. احل یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ کوئی بتا دے. مجہول باب. ہاں نام کیا ہے؟ ہفت اقسام میں سے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں. لیلتن یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد. اس کی جمع کیا ہے؟ یہ اصل میں نا ترجمہ تو اس کا یوں بنے گا نا، روزوں کی رات میں. روزوں کی، کیونکہ کلام کا سیاق و سباق ہے، لہذا اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا روزوں کی راتوں میں. ویسے تو رات ہی ہے، لیکن سیاق و سباق کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں. لفظی ترجمہ رات ہی ہے. کیا حلال کیا گیا؟ الرفث. یہ الرفث پر رفع کیوں ہے؟ نائب فاعل. عبداللہ صاحب غور کر رہے ہیں نا آپ بھی؟ یہ نائب فاعل ہے. نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل. نائب 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 فلانا نائب ہے فاعل کی جگہ پر. جیسے آپ ابو بکر کے نائب ہیں، جیسے شاہ جی آپ کے نائب تھے آپ کے بعد، فاعل کی جگہ. ٹھیک. یعنی مفعول کو فاعل کی جگہ کر دیا جائے. مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیا جائے، اسے کہتے ہیں نائب فاعل. الرفث معنی رغبت کرنا، الی طرف نسائکم تمہاری عورتوں کی. عبداللہ صاحب نساء جمع یا واحد ہے؟ جمع. ماشاءاللہ. اس کی واحد کیا آئے گی؟
نساء، نساء کی واحد نساء، نساء کی واحد امرا، امرا، امراتن کی جمع نساء، نسوان، نسوہ، نسوہ بھی ٹھیک ہے، وقال نسوہ، نسوان بھی، نساء بھی، امراتن کی جمع خلاف قیاس۔ نسائکم الا طرف نسائکم تمہاری عورتوں کی، ہن وہ، لباس لکم لباس ہے تمہارا، کم ضمیر مذکر کی، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کا، عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس۔ عالم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جان لیا اللہ نے، ماضی ہے، جانا اللہ نے کیا، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، تختانون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم، باب اختانہ یختان، اکتسب کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتابہ پس وہ مہربان ہو گیا، علیکم تم پر، وعفا اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن شب باشی کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے، آگے لکم، ہاں جی، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، تبین فعل ماضی معلوم، تبین یا تبین تصرف تبین واضح ہو، ہاں جی، یا تبین حتیٰ، ہاں یہ فعل مضارع معلوم، تبین یا زبر نصب کیوں آ رہی ہے، پیچھے حتیٰ آ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تبین واضح ہو جائے، یا تبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، سمجھ رہے ہیں نا، من الفجر حدیثوں میں بڑی اس کی تفصیل ہے، من الفجر فجر سے، آگے ثم پھر، اتم الصیام پورا کرو تم روزے کو، الی اللیل رات تک، ہاں جی، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، وانتم اور تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، ہاں جی، تلکا یہ ہے حدود اللہ حدیں اللہ کی، فلا پس نہ تقربوہا ان کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ ہی اپنی آیتیں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون جی، متقی بن جائیں، ولا تاکلوا اور مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم درمیان اپنے، بالباطل ساتھ باطل کے، ناحق، وتدلوا اور تم لے جاتے ہو، پھیر لے جاتے ہو، بہا ان کو یعنی ان مالوں کو، الی الحکام طرف حاکموں کی، حاکم کی جمع، لتأکلوا تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، صدق اللہ العظیم۔ 7 رکوع مکمل ہو گئے الحمدللہ، چلے کریے شروع۔ کریں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض، عند غسل المحیض، ٹھیک ہے، حدثنا عبید، غسل بھی ٹھیک ہے، حیض کے غسل کے وقت، ٹھیک ہے، اگر غسل پڑھیں گے تو پھر دھونے کے وقت،
جی چلے. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا. ہشام کے باپ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام. یہ عروہ کو بھانجے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی عروہ بن زبیر. انہوں نے نا حضرت عائشہ سے بہت استفادہ کیا ہے حضرت عروہ نے. قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ. لہلال ذی حجہ جی بتائیں تھے. ہاں جی ذل، ہاں جی ترجمہ کیا بنا؟ ہم نکلے نہیں موافین، یعنی عین اس وقت جب ذوالحج کا چاند نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، یعنی پہلی دوسری تاریخ تھی. قال رسول اللہ ہلال چاند، کون سا چاند؟ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ایک دو تین ہلال، اس کے بعد قمر، 14ویں رات کا بدر. جی چلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یحل بعمرۃ، جو چاہے کہ احرام باندھے عمرے کا، فلیحل فانی لولا، فلیحل، پس چاہیے کہ احرام باندھے. فانی لولا انی اہدیت لا احللت، اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام ضرور باندھتا. ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر کی جاتی، اس کو ہدی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام چونکہ قربانی ساتھ لائے تھے اس لیے آپ نے حج تمتع کیا. میں نے بتایا تھا پرسوں حج کی 4 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد. افراد اکیلا حج کا احرام باندھنا، قران حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا اور ساتھ قربانی بھی لے جانا. تمتع عمرے کا احرام باندھنا، عمرہ کر کے پھر حلال ہو جانا، پھر 8 ذی الحجہ کو 9 کو حج کا احرام باندھ لینا. ٹھیک ہے، 8 تاریخ کو. نبی اسلام چونکہ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے یا نہیں؟ ہاں جی ہاں، لیکن آپ نے حج تمتع کو ہی پسند کیا ہے. حج تمتع جس میں قربانی ساتھ نہ ہو. جی اللہ کے رسول نے، اچھا یہ سوال پر سوچنے بھی شاہ صاحب نے بھی کیا تھا. رسول اللہ نے نا زندگی میں ایک حج کیا ہے صرف، حجۃ الوداع، پہلا بھی اور آخری بھی، اور 4 عمرے کیے ہیں آپ نے. ایک حج 4 عمرے. بعمرۃ، نے دوبارہ حدیث پڑھے. حدثنا عبید بن حدیث پڑھے یار، سند نہیں. من احب ان یحل بعمرۃ فلیحل فانی لولا انی اہدیت لا احللت بعمرۃ. ہاں، میرے پاس قربانی نہ ہوتی، چونکہ اب میں قربانی لایا ہوں تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا. فاحل بعضهم بعمرۃ واحل بعضهم بحج. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعد میں عمرے کا احرام باندھا، بعد میں حج کا احرام باندھا. وکنت انا ممن احل بعمرۃ. یہ کون کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے احرام باندھا کس کا؟ عمرے کا. حضرت عائشہ نے بھی حج تمتع کیا. تو اللہ کی قدرت، اس دوران مجھے حیض آ گیا. پڑھے. فادرکنی یوم عرفۃ وانا حائض. پا لیا مجھ کو عرفہ کے دن نے. یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ عمرے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب تو حج ہی کرنا ہے، عمرہ میرا نہ ہو سکا. فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعی عمرتک. نہیں، داعیہ نہیں،
دعی چھوڑ دے، دع دعا دعو دعی، وید مونس حاضر، امر حاضر معلوم، با ودا یداؤ، دعی عمرتکی ون کزی، ہاں جی، ون کیا پڑھنا ہے؟ ون کزی ون کزی کیا پڑھیں گے؟ ون کزی کیوں؟ ہاں الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضی ون کزی ینقضون، ہاں جی پڑھے، ون کزی رأسکی وامتشی و اہلی، نہیں ومتشیہ نہیں، ومتشتی، اور کیا کریں؟ کنگھی، مشت کنگھی، و اہلی بحج ففعلت حتی اذا کان لیلۃ ماشتہ، ہاں اسی سے ماشتہ، مائی ماشتہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں جی، اذا کان لیلۃ الحسبۃ ارسل مع اخی، جب وادی محسب کی رات ہوئی 13-14، اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر فخرجت الى التغنیم تغنیم نہیں، الی التنعیم، الى التنعیم یہ کتنا دور ہے مکہ سے؟ 3 میل دور مکہ سے مسجد عائشہ، جہاں آج بھی لوگ جا کے احرام باندھتے ہیں۔ میں نے پرسوں کہا ہے نبی اسلام نے نہیں باندھا، کسی صحابی کا بھی عمل نہیں ملتا، کسی نے نہیں ایسا کیا، صرف حضرت عائشہ نے کیا ہے۔ ہاں جی، تو آپ خود ہی غور کر لیں، زیادہ ثواب حضرت عائشہ کی اتباع میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے؟ آپ نے بہرحال نہیں کیا، آپ کا یہ عمل نہیں۔ حضرت عائشہ کے لیے اجازت تھی کہ وہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں۔ مکان عمرت قال ہشام ولم یکن فی شیء من ذلک حدی ولا صوم اور اس میں ولا نہ صدقہ، کوئی ہدی، نہ روزہ، نہ صدقہ، یعنی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں تھا۔ باب قول اللہ عز وجل محلقۃ وغیر محلقۃ، نہیں محلہ کا نہیں، مخلقۃ، اللہ کا فرمان مخلقۃ وغیر مخلقۃ، مخلقہ، مخلقہ کسے کہتے ہیں؟ مخلقہ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس، سورہ حج میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ مخلقہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ، پھر نطفہ سے کیا بن جاتا ہے؟ علقہ، ہاں جی، پھر علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے مخلقہ۔ مضغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوٹی، ایسی بوٹی مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ لگ جائیں، ہاں جی، پاؤں لگ جائیں، ناک لگ جائے ماں کے پیٹ میں، کان لگ جائیں، بچہ ہے بچی ہے، مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے، شکل والا، و غیر مخلقہ، اور جس کی شکل نہ بنے۔ مخلقہ جس کی بن جائے، غیر مخلقہ جو غیر مخلقہ ہو، ہاں جی، بے شکلہ جس کی شکل نہ بنے۔ اچھا، امام صاحب یہ باب لا رہے ہیں، باب قول اللہ مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ کتاب ہے کتاب الحیض، بظاہر تو کتاب کے ساتھ اس باب کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیوں جی، کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ اچھا ہے، چلے گا، اچھی بات ہے، بتائیں، آپ کی زیارت کا پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، کیا تعلق ہے؟ بولے بولے، بالکل آپ قریب قریب پہنچ گئے۔ مہد
دساں استاد جی بالکل دسو. جو حیض کا پانی ہوتا ہے وہ بچے کی غذا ہوتی ہے. چھوڑ دے یار، ایسی عجیب باتیں نہ کیا کرے. پیٹ کے اندر نہیں وہ کہتے ہیں نا مردہ جی تو بولتا ہے کفن ہی پاٹتا ہے. مخلقہ جی میں بتاتا ہوں، میں بتا دوں عبداللہ صاحب، بتا دوں اجازت ہے مجھے. جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ دیا. بظاہر اس باب کا کوئی ہمیں تعلق نظر نہیں آ رہا کتاب الحیض کے ساتھ. امام صاحب یہ باب لا کے، شاہ جی قابل غور ہے، امام صاحب یہ باب لا کے مخلقہ و غیر مخلقہ یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ جب عورت حیضہ ہو جاتی ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی. حیض کے بعد یعنی جب طور کی حالت میں ہو تو تب نماز پڑھنی ہے. اگر عورت حاملہ ہو جائے، حمل کے بعد عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ہاں جی آپ کو پتہ ہے پہلے اس مسئلے کا؟ نہیں بس یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پڑھنی. پتہ تو کوئی نہیں نا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. امام صاحب آپ کو دلیل دے رہے ہیں. امام صاحب کا کتنا ہم پہ احسان ہے. ہاں جی عورت ہو جائے حاملہ اور حمل اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ جو نطفہ ہے وہ علقہ بن جائے، پھر مضغہ بن جائے، اور مضغہ سے وہ بن جائے مخلقہ، یعنی اس کی شکل بن جائے. ہاں جی تو ان صورتوں میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے عورت نے نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، امام صاحب یہ مسئلہ نکال رہے ہیں. یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ لا کے اس صورت میں، یعنی ان صورتوں میں نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، ان صورتوں میں اگر خون شروع ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے تو عورت نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے. کیوں جو باب کے ساتھ تعلق ہے، غور کریں. اس لیے نہیں چھوڑنی، اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ حاملہ ہے. اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ تخلیق کے مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے. تخلیق کے مرحلہ میں اب وہ حیضہ نہیں ہے، وہ حیضہ کے حکم میں نہیں، اس لیے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. اس لیے امام صاحب لا رہے ہیں مخلقہ و غیر مخلقہ. یعنی دیکھیں کتنا گہرا مسئلہ امام صاحب نکالا. ہاں جی کتنا گہرا استدلال ہے امام صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اس کتاب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. کتنا پیچیدہ مسئلہ ہمارے لیے نکالا امام صاحب نے. مخلقہ آپ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مخلقہ ساری زندگی سے بھولنا نہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مخلقہ وغیر مخلقہ سمجھ آ گئی ہے کہ دوبارہ بتاؤں؟ آ گئی ہے نا عبداللہ صاحب؟ آ گئی آپ کو؟ چلے. ہاں جی ایک بار دس دو. چلے بعد سن لیا جی، ریکارڈ ہو رہا ہے جی. چلیں حدثنا مسدد قال حدثنا حماد. ایک باری میں پھر دس دینا کہ عورت نو جدوں حمل ہو جائے نا، ہاں جی سوکھی گل، عورت نو جدوں حمل ہو جائے، حمل تو بعد اگر بلیڈنگ ہوئے تو پھر نماز نہیں چھڑنی، اس واسطے کہ انہوں حیضہ نہیں رہی، انہوں حاملہ ہے. انہوں سمجھ آ گئی؟ چلو. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکن. اللہ نے مقرر کیا ماں کریم کے ساتھ مالکن، ایک فرشتہ. عبداللہ صاحب ملک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک اور ملک ہاں جی آپ بتائیں. مالک فرشتے کو. ٹھیک ہے پڑھیں. یقول یا ربی نطفتن. یا رب یا اللہ بھی یہ نطفہ بن گیا. یا ربی علقتن. ہاں جی. یا ربی مضغتن. ہاں جی. فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقہ قال اذکر
ام انثى شقی لفظ غلط پڑھ رہا ہے جی، کالا امے جی، آپ پڑھیں کالا ام انسا امے نہیں ذکرون، ذکرون ٹھیک پڑھا اس نے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ام انثى شقی یار او پھر امے پڑھ رہے ہیں، ام انسا ام انثى شقی ام سعید فما شقی ہے یعنی بخت ہے یا نیک ہے، برا ہے اچھا ہے یا برا ہے؟ فما الرزق اللہ کو ولل دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہی پتہ ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے، ہاں جی یہ الٹراساؤنڈ والے چلے یہ تو بڑا تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں جی بچہ ہے بچی ہے، حالانکہ وہ بھی بعض اوقات غلط ثابت ہوتا ہے، کئی ایسے میں نے خود کیس دیکھے ہیں کہ وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جانتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما فی الارحام، بہرحال تھوڑا بہت اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ بتا سکتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک ہے یہ بد ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، یہ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر؟ کوئی نرس بتا سکتی ہے؟ بالکل نہیں بتا سکتی، یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو۔ فما الرزق وما الاجل اجل، ہاں جی اجل کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی؟ قال فیکتب فی بطن امہ، ہاں فیکتب وہ لکھ دیتا ہے، یا پھر فیکتب وہ لکھ دیا جاتا ہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں۔ کیف یحل الحائض بالحج والعمرۃ، ہاں جی کیسے احرام باندھے حائضہ عورت حج اور عمرہ کا؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل یہ حدیث دو بحج تین دفعہ پہلے گزر گئی ہے، ہاں جی پڑھیں۔ فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليهلل ولم يهدي، ہاں جی آپ بتائیں۔ ولم یحل، ہاں جی ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنہر، ہاں جی نہر ٹھیک ہے، نہیں بے نہر ٹھیک پڑھ رہا ہے، پڑھے نہ شرمائیں پڑھے، بنہر حدیہ ومن بے أحل نہری ہدیے ہی، بے نہر ہدیے ہی، اپنی ہدی کے نہر کے ساتھ۔ ومن أحل بحج فليتم حجه قال فحزت فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أحلل ٹھیک ہے، إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم إن أنكز رأسي انقضی کہ انقضا رأسی، ٹھیک ہے ہاں جی، أنكز رأسي وأمتشطي نہیں وامتشطا وأحل بالحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، نہیں سارے راہ بھی غلط پڑھ دی، ابا سمایا نہیں عبد الرحمن نہیں، عبد الرحمن بن أبي بكر، صحیح ہے نا؟ عبد الرحمن مضاف مضاف مل کر موصوف، ابن مضاف، ابی بکر مضاف الیہ، ہاں جی مضاف مضاف صفت مصوص سے مل کر بعثہ کا مفعول بن جائے گا، مفعول بہی۔ فأمرني إن أعتمر فكان عمرتي من التغنيم، نہیں فکانا نہیں، ان آتمرا مکانا، ہاں مکان عمرتی من التنعیم۔ باب اقبال المحیض
وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ کرنا نِسَاءٌ تو کر لیں، حیض کا آنا، حیض کا جانا، حیض کب آتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کتنے دن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، ہاں جی۔ باب اقبال المحیض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة اور تھی عورتیں بھیجتی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بالدرجة فيها دورا جاتے، دورا ادا کی ضمہ کے ساتھ، کیا بھیجتی؟ ڈبیا، ڈبی ہم کہتے ہیں نا، ڈبیا بھیجتی عورتیں۔ فيها الكرسف، اس ڈبی میں کیا ہوتی تھی؟ کرسف، روئی کے ٹکڑے، فيه السفرة، ان میں اس روئی کو کیا لگا ہوتا تھا؟ زردی یعنی خون۔ حضرت عائشہ کو کس لیے بھیج دی؟ کہ ہماری ماں جی ہمیں یہ دیکھ کے بتائیں کہ اب یہ خون حیض کا ہے یا ویسے، یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اب شروع کرنی ہے یا نہیں شروع کرنی، یعنی کتنا احتیاط کرتی تھی عورتیں۔ فتقول لا اور تعجل عائشہ کیا فرماتی؟ لا تعجلنا، ہاں جی پڑھیں، حتى ترين نہیں ترین نہیں، ترینا، ترینا قصوہ نہیں، القصۃ البیضاء، البیضاء، حتی ترین القصۃ بیضاء، البیضاء، ترین، را یرا، ترین کون سا صیغہ ہے؟ ترین، شاباش۔ ہمارے ایک استاذ بہت اللہ نے ان کو حافظہ دیا ہوا تھا، نبینا تھے، حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک صیغہ پوچھتے تھے ہم سے اکثر، وہ کہا کرتے تھے ارے ارین مولی لیا، ارے ارین یعنی 4-5 الفاظ آپ نے کوئی اکٹھا کر دیا، ملا دیا، اور کیا پڑھتے تھے؟ ارے ارین مولی لیا۔ کیا بات ہے، ارے ارین مولی لیا۔ یہ کل میں نے آپ سے پوچھنا ہے، یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے مجھے بتانا ہے ارے ارین مولی لیا، یہ ترین، را یرا، یرا یریان یرونا، ترا تریان یرینا، ترا تریان ترونا، ترینا تریان ترینا، جمع مؤنث حاضر، فعل مضارع معلوم، یہاں تک کہ تم دیکھ لو القصۃ البیضاء، سفید ذرے۔ چلے، تريد بذلك الطهر من الحیض، طہرا مراد لیتی تھی اس قصہ سے حیض سے پاک ہونا۔ وبلغ بنت زید بن ثابت اور یہ بات پہنچی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو، ان نساء يدعون ان بالمصباح، نساء یدعون بالمصابیح، ہاں جی کچھ، ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کچھ عورتیں رات کو، یعنی رات کے اندھیرے میں، جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں منگوا لیتی چراغ، یعنی وہ خون چیک کرنے کے لیے، حیض کیا یا دوسرا ہے؟ ينظرون الى الطهر، ينظرن الى الطهر، وہ دیکھتی طرف طہر کی۔ اب ہم بھالتے طہر میں ہیں یا حیض میں ہیں؟ فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت وہ کہتی تھی، عليهن، بنت زید کہتی تھی عورتیں ایسا ہمارے دور میں، ایسا عورتیں یا نبی اسلام کے دور میں ایسا نہیں کیا کرتی تھی، اور اس بات کو معیوب جانا بھی یہ ٹھیک نہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت
حبیش بنتا حبیش نہ یار، بنتا ابی حبیش. دیکھے ذرا، دیکھے غور سے، ابھی بھی پڑھ لینا، ابھی نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ ان فاطمہ بنت ابی حبیش. کانت تستحاض فسألت النبی صلی اللہ علیہ فسالت وسلم. النبی یا. لو جی اب آپ پڑھیں آگے، ٹھیک ہے؟ یہ تو عبارت بھی میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی میں ہی کر رہا ہوں. ہاں جی، یا عبارت پڑھوا لیں مجھ سے یا ترجمہ کروا لیں. بہرحال جی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ پھر بھی عبداللہ صاحب کی، انہوں نے 5 سال عبارت پڑھی نہیں، تو اب پڑھنی شروع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. بہت اچھا ہے جی ماشاءاللہ. حدثنا عبداللہ بن محمد یہ حدیث دوبارہ پڑھیں. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض. حضرت عائشہ سے نہیں ٹھیک ہے ترجمہ آپ کو آتا ہے. یہ حدیث پڑھی 2-4 دفعہ. كانت تستحاض فسالت. استعاذہ کا پتہ ہے نا؟ استعاذہ ایک بیماری ہوتی ہے. حیض تو خاص دنوں میں آتا ہے نا، جی وہ دن 3 ہیں 5 ہیں 7 ہیں یا جتنے بھی ہیں 15 تک کے آگے آ رہا ہے. ہاں جی، تو حیض کے علاوہ جو ہوتا ہے نا خون، وہ استعاذہ ہوتا ہے جب بھی شروع ہو جائے مہینے میں، یعنی جب بھی وہ آئے اسے استعاذہ کہتے ہیں، وہ ایک بیماری ہوتی ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحیضة فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ماشاءاللہ. باب لا تقضي الحائض الصلاة. لا تقضی الحائض، لا تقضي الحائض الصلاة. نہ قضا کرے، نہ قضائی کرے حائضہ نماز کی. نماز کی قضائی کوئی نہیں، روزوں کی قضائی ہے. وقال جابر بن عبد الله وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. نماز چھوڑ. نماز چھوڑ. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ أحدنا صلاتها. اشاج موٹر بند کر کے آؤ. تجزیہ کا معنی تقضی، قضا کرے عورت اپنے نماز کو. اذا طہرت فقالت. میں طور کی حالت میں وہ جو 2-4 دنوں سے نماز نہیں پڑھی اس کی قضائی کرے یا نہ کرے؟ فقالت احروریۃ. احروریۃ انت، کیا لفظ ہے؟ احرو نہیں، حمزہ استفہام. احروریۃ انت، احروریۃ انتی. تو حروریہ ہے قد یعنی کن. خارجی ہے. عائشہ کیا کہہ رہی ہے اس عورت کو؟ کیا تو خارجی؟ ایسے مسئلے کرتی ہو سخت، جی تو خارجی ہے. ہاں جی، حرورہ نا، حرورہ ایک علاقہ ہے کوفہ کے قریب، وہاں خارجی رہتے تھے. خارجی اس لیے عائشہ کہہ رہی ہے تو خارجی عورت ہے، حروری ہے تو. ہاں جی. قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله. ہم ایسا نہیں کرتے، نماز کی قضائی نہیں کرتے تھے. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، یعنی کہ حیض کی نیند اپنے حیضہ بیوی کے ساتھ لیٹنا اور وہ اپنے کپڑوں میں ہو. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زینب بنت ابی سلمة حدثته ان ام سلمة قالت
حزت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. خمیلہ میں نا بڑی چادر. بڑی چادر. فانسللت جی میں اباق آہستہ سے نکل گئی یعنی سرک گئی. ہاں جی انشاءاللہ ینسلو فخرجت چپکے سے منها. نکل جانا. ٹھیک انشاءاللہ ینسلو انفعال. فخرجت منها پس میں نکلی اس سے. فاخذت ثياب حیزتی میں نے پہن لی اپنے حیض والے. حیض والے کپڑے یعنی طور والے کپڑے الگ تھے حیض والے کپڑے الگ تھے. فلبستها پس میں نے اس کو پہن لیا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہا انفستی کیا تم نفاس والی ہے؟ قلت انفست یعنی حیض نفاس تمس یہ سارے ایک ہی معنی ہے اس کا. قلت میں نے کہا نعم جی ہاں. فدعانی فادخلنی پس آپ نے مجھے چھوڑ دیا. آپ نے بلایا دعایت وعدہ آپ نے نہیں مجھے بلایا. فادخلنی اور آپ میرے پاس آئے. آپ نے مجھے داخل کر لیا خمیلہ میں. معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة یعنی ایک برتن سے غسل کیا. ٹھیک. باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر. حیض کے کپڑے اور طہر کے کپڑے اور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بيننا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعا في خميلتي. آپ لیٹے ہوئے تھے بڑی چادر میں. مستجعتن ماشاءاللہ عبداللہ نے غلطی نکال دی. مستجعتن فی خمیلت بڑی چادر میں. حیض تو میں حیضہ تھی. ہو گئی فانسللت تھی نہیں فانسللت فاخذت ثياب حیض. پہلے نہیں تھی اب ہو گئی. میں نے پکڑا ثياب حیضتی حیض والا کپڑا اپنا. یعنی وہ کیا امام صاحب کیا مسئلہ نکال رہے ہیں ان کے حیض کے کپڑے الگ تھے. فقال آپ نے فرمایا انفستی فقلت نعم میں نے کہا جی. فدعانی پس آپ نے مجھے بلایا. فاستجعت ٹھیک. معه فی الخمیلۃ میں آپ کے ساتھ لے گئی بڑی چادر. عبداللہ صاحب ٹھیک ہے نا فاستجعت ہو. لو جی فاستجعت. تصدیق ہوگی. باب شہود الحائض العیدین ودعوت شہود حاضر ہونا حیض والی عورت کا عیدین میں ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں. ویعتزلن المصلی ویعتزلن المصلی اور علیحدہ رہیں مصلی سے نمازیوں سے. نماز والی جگہ سے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع اواتکنا ہم روکتی تھی اپنی اواتکا کو یعنی جوان لڑکیوں کو ان یخرجن فی العیدین یعنی کہ وہ عید میں نکلیں. وہ نکلیں عیدین میں ہم ڈانٹتی تھی. فقدمت امرأۃ ایک عورت آئی فنزلت وہ اتری فضربنی نہیں کسربنی کسر بنی خلفن کسر بنی خلف میں ایک محل ہے وہاں اتری. فحدثت عن بصرہ میں اختها اس نے بیان کیا اپنی بیان سے. وکانا زوج اختها اور وہ عورت جو آئی تھی نا ہاں جی وہ بات کر رہی ہے وکانا اور تھا خامد اس کی بہن ام عطیہ کا خامد غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے 12 جنگیں لڑی. سنتی عشرتی سنت عشرتا غزوة. وكانت اختی معه في 6
اور اس کی بہن ام عطیہ 6 سال 6 جنگوں میں، 6 سال نہیں، 6 جنگوں میں اپنے خامد کے ساتھ رہی۔ قالت فكنا نداول کلمنی، نہیں، یہ لفظ عبداللہ صاحب صحیح کریں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نداول کلمہ، نداول ہم علاج کرتی تھی زخمیوں کا۔ ونقوم علی المرضى، ہاں جی، بوقت مجبوری عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے۔ ونقوم علی امام صاحب المرضى، یہ جو شعبہ ہے نا نرسنگ کا، ہاں جی، اس کا بھی استدلال کر رہے ہیں، نرسنگ والا کام کرنا، نرس تھی عورتیں، ونقوم علی المرضى، اور ہم نگرانی کرتی تھی مریضوں کی۔ فسالت اختی، مرد لڑتے تھے، عورتیں زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ فسالت اخت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی احدنا اعلی احدانا، بأس، صحیح صحیح پڑھیں، عبداللہ صاحب غلطی نکال دیں گے۔ اعلی احدانا باسن، ترجمہ کریں، کیا ہماری ایک پر کوئی ہے حرج؟ ایک پر احدا، عہد کی مؤنث احدا، کہ ہماری ہے ایک پر حرج۔ حرج اذا لم یکن لها جلبات، جلباب، جب نہ ہو اس کے لیے جلباب، اس دوپٹے کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانک لے، ایسا دوپٹہ نہ ہو، ایسی چادر نہ ہو۔ ان لا تخرج قال، اللہ تخرجا، یہ کیوں نہ نکلے، قال لتلبسها، لتلبسها، امر غیر معلوم، جی، لتلبسها صاحبتها ہاں جی، من جلبابها، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد پہنائے اس کو اس کی ساتھن اپنا دوپٹہ، ولتشهد الخیر، وَلِتَشْهَدِ الْخَيْرَ، اور چاہیے کہ وہ حاضر ہو بلائی کو، خیر میں، ودعوت المؤمنین۔ ٹھیک، فلما قدمت ام عطیہ، یہ بات کہی ام عطیہ کی بہن نے، اب آ گئی ام عطیہ، سألتها افسہ کہتی ہیں میں نے اس سے سوال کیا، اسمعت النبی صلی اللہ علیہ کیا نے وسلم، یہ بات تو نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قالت بأبی نعم، اس نے کہا بے ابی، کیا معنی اس کا؟ میرا باپ آپ پہ قربان، ہاں میں نے سنی ہے، وکانت لا یعنی یہ تذکر، ان کی محبت کا انداز ہے۔ آگے آ رہا ہے ام عطیہ جب بھی آپ کا نام لیتی تو کہتی بے ابی، بے ابی، آپ پہ میرا ماں باپ قربان۔ وکانت لا تذکرہ، اور تھی وہ اس کو نہ ذکر کرتی، نہیں، اور تھی نہ یاد، جب بھی آپ کا ذکر کرتی الا قالت بے ابی، الا قالت بأبی، سمعتہ یقول تخرج العوائق وزوات تخرج العوائق، العوائق، وائق، جی عبداللہ صاحب، تخرج عواتق، العواتق، عواتق وزوات الخدور، خدور خدور والحیض، والحیض، ذات الخدور پردہ نشین، عواتق جوان عورتیں، بالغ عورتیں، ولیشہدن الخیر ودعوت المؤمنین تعتزل حیض حیض، وتعتزل الحیض، المصلی۔ صحیح، قالت حفصۃ فقلت الحیض، فقالت میں نے کہا الحیض، حیض والی بھی جائیں فقالت عیدگاہ میں، یعنی تعجب سے کہا وقالت الیست تشہد عرفۃ، الیست تشہد عرفۃ وکذا وکذا، ہاں جی، کیا وہ نہیں جاتی عرفہ میں اور فلاں فلاں جگہ پہ؟
جنگ میں، جہاد میں وغیرہ وغیرہ، عید میں بھی جا سکتی ہیں۔ چلے یکفی مطالعہ نہیں کیا تھا، لا یکفی، تھوڑا سا پڑھ لیں، ایک حدیث پڑھ لیں۔ عبداللہ صاحب پڑھیں گے، آپ کا مطالعہ نہیں، ہمارا حاضت فی ادھر تو مطالعہ ہے نا ماشاءاللہ۔ جی دیں پھر ان کو میک دیں۔ کل مطالعہ کر کے آنا ہے۔ کیوں ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں وہی پریشان ہوتے ہیں بھی یار یہ مطالعہ نہیں کرتے۔ آپ مطالعہ ضرور کیا کریں۔ باب اذا حازت فی شہر ثلاثہ فی شہر ثلاثہ، حیض وما یصدق، عورت کو مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے، ایک دفعہ آتا ہے نا، 3 دفعہ آ جائے تو باقی 2 دفعہ کیا کرے؟ ہاں جی، یصدق النساء فی الحیض اور جو تصدیق کی جاتی ہے عورتوں کی حیض میں، والحمل، ہاں جی، والحمل اور حمل میں، فیما یمکن من الحیض لقول جو اللہ تعالی، ممکن ہے حیض میں، اللہ کا فرمان، ولا یحل ولا لہن یحل لہن، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ویذکر ان علی و شریح ہاں جی، مذکور علی اور شریح سے، ان جاءت ببینۃ من بطانت اہلہا، اگر لائے وہ کو دلیل اپنے گھر کے خاص لوگوں سے، ممن یرضی دینہ انہا حاضت انہا ثلاث، حاضت، وہ کہہ دیں کہ یہ مطلب اس کو 3 دفعہ حیض آتا ہے مہینے میں، فی شہر صدقت، صدقت، پھر اس عورت کی تصدیق کی جائے گی۔ وقال عطاء اقرأها، اب حیض کے دن ما کانت ما کانت جو تھی، یعنی جو اس کو شروع میں حیض آتا تھا نا، اب وہ اسی اندازے کے ساتھ شمار ہوگا۔ وبه قال ابراہیم وقال عطاء الحیض، وقال عطاء الحیض یوم الی 5، عطا کہتے ہیں حیض کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن سے 15 دن تک، الی 15 الی 15، وقال معتمر، اچھا بات سنیں، کوئی کہہ رہا ہے 5 دن، کوئی 7 دن، کوئی 1 دن، کوئی 3، کوئی 15، یہ سارے غلط نہیں ہیں، سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیسے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے اعتبار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کی آب و ہوا، ہاں جی، علاقے کا ماحول، اس کا اعتبار کرتے ہوئے، کسی علاقہ میں مطلب 3 دن آتا ہوگا، کسی جگہ پہ 5 دن آتا ہوگا، کسی شہر میں، علاقے میں 10 دن آتا ہوگا حیض، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ وقال معتمر عن ابیہ قال سألت ابن سیرین ابن سیرین، میں نے ابن سیرین سے سوال کیا، عن المرأة ترى الدم ہاں جی، یوم قرئها ب5 ایام قال النساء اعلم بذلك، انہوں نے بات مکا دی، وہاں ابن سیرین نے، وہ کہنے لگے بھائی عورتیں خوب جانتی ہیں کتنے دن آتا ہے۔ حدثنا احمد بن رجاء قال اخبرنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاز فلا أطهر أفعدوا الصلاة فقال لا إن ذلك إرك ولا ذلك إرك ہاں جی ہاں جی رنگ ولكن دعي الصلاة دائی ٹھیک ہے غیر مونس قدر الأيام التي كنت تحیزین فیہا حیض کے دنوں کے اندازے کے مطابق ثم اغسلی وصلی ثم اغتسلی وصلی. لو جی ٹھیک ہے کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جتنا دل چاہے پڑھ لیں. ایک ماہ میں پوری بخاری ختم کر دیں مجھے کیا اعتراض ہے. لو جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.